آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، سبق نمبر 8۔ چلیے سورۃ البینہ ہے۔ آج سورۃ البینہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا يا رب المجد والعلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البینہ۔ لم یکن وہ نہ تھے، الذین وہ جو، وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، و اور المشرکین اور مشرکین، منفکین باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ، تأتیہم ان کے پاس آئے، البینۃ کھلی دلیل۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے یعنی انکاری تھے، وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ، یعنی جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی تب تک وہ باز آنے والے نہیں تھے، کفر چھوڑنے والے نہیں تھے۔ مطلب سمجھ میں آیا اس کا ترجمہ اور مطلب؟ منفکین اسم فاعل جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، باز رہنے والے، جدا ہونے والے، چھوٹنے والے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر آیا تأتیہ، یہ تو ہمیں پتا ہے نا، کانا ہم نے پڑھا، لم ہم نے پڑھا، الذین پتا ہے، کفروا تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ گردانی کی ہے، من پتا ہے، اہل الکتاب پتا ہے، والمشرکین پتا ہے نا۔ یہاں پر یہ لفظ تھا تأتیہ البینہ، مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ آتی ہے، وہ آئے گی، مستقبل کے لیے استعمال ہوگا یا حاضر کے لیے۔ اتی یأتی اتیانا باب ضرب سے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البینہ کھلی دلیل، ایسی دلیل وہ کہتے ہیں نا any fool can get it، انگلش میں کہتے ہیں نا، مطلب کسی بے وقوف کو بھی اتنی سمجھ ہوگی، اتنی واضح کھلی دلیل۔ واضح دلالت کو بینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دلیل کو دلیل کیوں کہتے ہیں؟ دلیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے۔ تو جو دلیل ہوتی ہے وہ ایک چیز کی طرف ہمیں راستہ دکھاتی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرواتی ہے، اسی لیے اس کو دلیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب وہ دلیل کیا ہے؟ آگے تفصیل ہے اس کی۔ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ،
یتلو صحفا مطہرتا، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتے ہیں، صحفا صحیفے، پاکیزہ، مطہرہ پاکیزہ، یعنی دیکھو حتی تأتیہم البینہ، کھلی دلیل ان کے پاس نہ آئی تب تک وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ کون ہے وہ کھلی دلیل؟ کیا ہے وہ کھلی دلیل؟ یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائیں۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے غالباً۔ یہاں پر ان آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین جو دور جاہلیت میں تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کفر میں، اپنے شرک میں اتنے سخت تھے کہ وہ خود سے سمجھ کے، خود سے پھرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، اسلام لا کر ایک خدا کی پوجا کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس ایک مضبوط، واضح، کھلی، روشن دلیل بھیجنا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ روشن دلیل نہ آتی تو کبھی بھی وہ باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، اتنے زیادہ سخت ہو چکے تھے وہ، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی دلیل ہی ان کے پاس آنی تھی، تب ہی وہ اس بات کو سمجھتے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں پھرنا چاہیے، ہمیں باز آنا چاہیے ان سب کاموں سے۔ وہ روشن دلیل، وہ واضح دلیل، وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول ہے، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس آنے کے باوجود بھی کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، مشرکین میں بھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی زیادہ ہٹ دھرمی اور کتنی زیادہ سختی تھی ان کے کفر میں، ان کے شرک میں، ہے نا؟ یہی اس آیت میں بتایا جا جی رہا ہے۔ ہاں جی، اچھا، رسول من اللہ، وہ رسول کیسا ہے؟ وہ بینہ، وہ واضح دلیل، یتلو صحفا مطہرہ، وہ واضح دلیل کو بھیجا گیا، وہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مبعوث پیغمبر ہے، ان کو وہ آ کر ان کے سامنے واضح کھلی دلیل بن کر پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ رہا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں پہلے۔ رسول کہتے ہیں اس شخص کو جسے بھیجا جاتا ہے کوئی پیغام دے کر، کیونکہ رسالہ پیغام کو کہتے ہیں، خط کو کہتے ہیں، ہے نا؟ کوئی پیغام دے کر بھیجا جسے جاتا ہے اسے کہتے ہیں رسول۔ یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شریعت میں رسول کا معنی عام طور پر وہ ایک خاص انسانی گروہ کو لیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مقدس ترین ہستی شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے نا؟ خیر، یتلو، تلا یتلو تلاوتن، باب نصرہ سے، تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، صحفن، صحیفتن کی جمع ہے، یہاں پر صحیفہ وہ نیوز پیپر مراد نہیں ہے، وہ تو آج کل کی اصطلاح ہے، اسی لیے اس کو ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کہتے ہیں، جو کلاسیکل عربک ہی سے بنی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے عربک ابھی اس وقت بتائی جا رہی ہے یہ قرآنک عربک ہے، کلاسیکل عربک ہے، ٹھیک ہے؟ فنکشنل عربک نہیں ہے۔ یہ جو یہاں پر یہ جو دوسری کلاسز ہوتی ہیں قرآن والی، حدیث والی، صحیفتن کلاسیکل عربک میں کہا جاتا ہے کسی کتاب کو یا کسی
ایسی چیز کو جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو، نوشتہ، ٹھیک ہے، صحف اس کی جمع ہے، اسی کو لے کر نیوز پیپر کو صحیفہ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں اگر آ جائے یا حدیث میں، یا اگر کلاسیکل عربک آپ لوگ پڑھ رہے ہو، پرانی عربی، تو اس کے اندر اگر صحیفہ آ جائے تو وہاں پر آپ لوگ یہ نہیں سوچنا کہ اچھا نیوز پیپر تب سے تھا، نہیں نہیں، یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت قلم اور کاغذ ہی مشکل سے ملتا، نیوز پیپر کہاں سے ہوتا؟ اس وقت کے حافظے بڑے مضبوط تھے۔ خیر، مطہرہ، وہ جس کو پاک بنایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مطہر۔ دوسرے الفاظ میں پاک، پاکیزہ۔ ان صحیفوں میں کیا ہے؟ فیہا، ان صحیفوں میں، کتب قیمۃ، اس کے اندر، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھے ہوئے مضبوط، جن میں سیدھی تحریریں لکھی ہوں۔ وہ کیا پڑھ کر سناتے ہیں؟ ایسے صحیفے جن میں سیدھی تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ سیدھی کا کیا مطلب ہے؟ قیمتن ایک بہترین لفظ ہے۔ قیمہ، عربی کے کچھ الفاظ، بلکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسری زبانوں میں بتانے کے لیے کئی سارے الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، جبکہ یہاں پر 4 لیٹرز میں اس بات کو سمجھا دیا گیا، 4-5۔ قیم، قیمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے درست، یعنی ٹھیک ٹھاک، بالکل سیدھی سادی، مستحکم، مضبوط، جس کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سخت نہیں، معتدل ہوتے ہیں۔ دیکھو اتنے الفاظ کو جوڑ کر ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے قیم کا، سمجھ آئی؟ یعنی یہ سب تو ہے، ٹھیک ہے، سچی ہے، درست ہے، اور اس کے علاوہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ظالمانہ نہیں ہے، وہ معتدل ہیں، ان کے اندر اعتدال ہے، اسی لیے تو وہ درست اور سچی اور ٹھیک اور سیدھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں قیم۔ فی کتب، کتب کا مطلب اس کے اندر احکام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو صحیفہ ہے، وہ جو صحیفے ہیں، اس کے اندر احکام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ احکام کیسے ہیں؟ معتدل احکام ہے، قیم احکام ہے، سچے احکام ہے، ٹھیک احکام ہے، انسانی زندگی کی اصلاح اور درستی کرنے والے احکام ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول واضح دلیل بن کر آیا، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، ایسے پاکیزہ صحیفے جن میں سیدھی تحریریں، ٹھیک تحریریں، معتدل اور مضبوط احکام درج ہیں، ٹھیک ہے؟ فیہا کتب قیمہ، احکام کے بارے میں بات ہوئی۔ یہ وہ احکام ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک ہیں۔ افراط کا مطلب کیا ہے؟ میں بس الفاظ چینج کر کے بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ افراط کا مطلب کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا۔ تفریط کا مطلب کیا ہے؟ جتنی حد ہے اس کو بھی کم کر دینا۔ ہمارے پاس 3-4 قسم کے لوگ، گروہ نظر آتے ہیں، میں اگر ان کا نام نہ لوں اور ان کی صفات بتاؤں تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین میں زیادتی کر دیتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین لایا ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو دین کا حصہ بھی سمجھ لیا۔ دیکھو یاد رکھو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم روزمرہ کافی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کافی چیزیں بولتے ہیں، کافی چیزیں پہنتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بدعت اور ان کو ثواب سمجھ لیا ہے نا، یعنی کرنے والا نہ کرنے پر گناہ اور نہ کرنے پر ثواب، یہ سمجھ لیا، دین کا حصہ نہیں سمجھا، تو وہ دین سے ٹکراتا نہیں ہے۔ وہ چیز جو دین میں پہلے سے نہیں ہے، دین کا مطلب اسلام، شریعت، اور اس کے اندر
دوبارہ سے کوئی چیز نئی ایڈ کر دی گئی اور ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ضروری سمجھا گیا، اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ سمجھا جانے لگا، تو وہ دین میں زیادتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں افراط. الف فے رے الف طے، افراط عربک ورڈ ہے یہ. اور دین میں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں، احکام موجود ہیں، ان میں کمی کر دینا، یعنی ان کو دین کا حصہ نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں تفریط. تے فے رے یا توئے، تفریط. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، آج بہت ایک بڑا گروہ ہے جو دین کی بہت ساری چیزوں کو یہ کہتا ہے نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں یہ فالتو چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، میں آپ کو بس بتا رہا ہوں. تو کتب قیمہ ایک ایسے احکام کو بتایا گیا ہے جس کے اندر انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں افراط اور تفریط سے پاک ہوں ان کو درج کیا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی سر. اوکے. افراط تفریط ان دونوں کے درمیان کا جو لفظ ہے وہ ہے اعتدال، اور اسی کو الفاظ چینج کر کے قرآن کریم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دین القیم، یا کہا جاتا ہے صراط مستقیم. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کا مطلب افراط اور تفریط سے پاک، معتدل، سچا، درست، ٹھیک، یہ ہے مستقیم کا مطلب. مستقیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاتھ ہو کوئی، نہیں. اسٹریٹ پاتھ کا مطلب ہم کچھ اور لے لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جس کے اندر نہ کوئی مطلب ٹرن نہیں ہے، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے مستقیم کا. مستقیم کا مطلب یہ ہے جس کے اندر انسانی زندگی سے متعلق کوئی زیادتی نہیں ہے، نہ کوئی کمی ہے، بلکہ یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر، مضبوط ہیں، معتدل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اس بات میں کہ ہماری جو شریعت ہے وہ معتدل شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے وہ دین قیم ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ درمیانہ معتدل امت بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، یعنی صراط مستقیم والی امت بنایا ہے. صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ، بالکل سیدھا، جس کے اندر کوئی ٹرن نہ ہو. بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ سمجھا، ان لوگوں سے سن کے ان کی الفاظ سے، ان کے بولنے کے انداز سے میں نے یہ سمجھا کہ صراط مستقیم کا مطلب ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا جس کے اندر کوئی ٹرن نہ ہو، بالکل سیدھا سیدھا راستہ. کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے نا اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، تو اور کافی دفعہ سمجھانے کے لیے کہا بھی جاتا ہے جس کے اندر کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ٹرن مطلب اس طرح کا کچھ نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں وہ سیدھا ہے. ایسا وہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر انسانی زندگی سے متعلق کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہے، بلکہ جتنے احکام اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے ہمیں بتائے ہیں وہ سارے کے سارے احکام بالکل ٹھیک ہیں، درست ہیں، ایسے ہیں جیسے ایک اسٹریٹ پاتھ ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ٹرن نہ ہو. آپ سمجھ آئی تو ریحانہ صاحبہ؟ جی. ہاں. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ فرقہ فرقہ ہوتے. اللہ، یہ لفظ بولتے ہی مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے پکڑ لیتے ہیں نا سب، ہر چیز کو فرقہ بنا دینے والے. فرقے کا مطلب ایک چھوٹا سا مطلب، ایک چھوٹا سا، اس کو اتنا برا بنا دیا، توبہ الہی.
فرقہ فرقہ ہوئے، الذین وہ جو کہ اوت الکتاب کتاب دیے گئے تھے یعنی اہل کتاب، الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءتہم جب ان کے پاس آ گئی البینہ کھلی دلیل۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، بس لفظ کے نیچے لفظ تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، بس یہ آسانی اس بات کی ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو اہل کتاب تھے، دیکھو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ اب مجھے بتاؤ روشن دلیل کون ہے؟ سر میں بتاؤں، جی رسول من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول بالکل بالکل حضرت صلی اللہ علیہ جی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ریکال ہوتا رہے، یاد رہے، کوئی مطلب اس کے اندر ایسے ہی کچھ مسٹیک نہ ہو جائے سمجھنے میں۔ یہاں پر اس کے اندر پہلے دیکھ لیں گے ہم، تفرقہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تفرقہ یعنی جدا ہونا، الگ ہونا، متفرق ہونا، فرقہ فرقہ ہونا مطلب الگ الگ ہونا۔ اوتو دیے گئے، ابھی ہم نے پڑھا آتا یوتی ایتا افعال ہے، یہ وہاں پر ضربہ تھا۔ خیر، یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ روشن دلیل تو آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، اب اختلاف یہاں سے شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، روشن دلیل آنے کے بعد اختلاف شروع ہو گیا، عجیب سی بات ہے بھئی۔ ہوتا تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو کافی پہلے اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی یہودیوں کے درمیان میں اور نصرانیوں کے درمیان میں اس بات میں اختلاف نہیں تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، صفات مذکور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر موجود ہے، اور یہ لوگ ایک دوسروں کو اس کی بشارتیں سنایا بھی کرتے تھے، اور حد تو یہ ہوتی تھی، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، یہ آیت آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو تھے نا، وہ لوگ جب مشرکین سے لڑتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو جب ان کو جنگوں میں فتح نہ ہوتی تھی تو اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کرتے تھے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا، جس امت میں بھی آئے گا، اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا کر دے، تو ان کو فتح مل جاتی تھی، اتنا اتفاق تھا۔ اب دیکھو وسیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو ایسا حال تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب کیا ہوا، اختلاف شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے مانا کہ یہ آخری نبی ہے، اور کچھ لوگوں نے دھڑلے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، ہٹ دھرمی۔ ٹھیک ہے، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ کیا میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں؟ جی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وَمَا أُمِرُوا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، سوائے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، ایک رخ ہوتے ہوئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہوئے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، اور یہی تو ایک مضبوط دین ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ایک مضبوط دین ہے۔
اس کا حکم دیا گیا تھا، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر، مطلب ایک طرف ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ امیرو ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، وہ حکم دیے گئے، ان کو حکم دیا گیا۔ ہم نے پڑھا نا فعلا فعلا فعلو، امیرو۔ مخلصین، مخلص کی جمع، اس میں فاعل جمع مذکر سالم، خالص، اللہ کی اطاعت کرنے والے، بغیر شرک کی آمیزش کے اللہ کو ماننے والے، مخلص۔ حنفاء، حنیف کی جمع ہے، بہت پیارا لفظ ہے، اللہ کی طرف یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کے بس اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے حنفاء۔ چلیے یہاں پر پہلی آیت میں کیا آیا تھا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اختلافات شروع ہوئے اہل کتاب کے درمیان میں، اس سے پہلے تو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کو کہا ہی کیا گیا؟ ان کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص اور مخلص کر دو، اس کی طرف یکرخ ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، بس اتنا تو کہا گیا تھا تم سے۔ اور کیا کہا گیا تھا؟ یہ تو پہلے بھی کہا گیا تھا، یعنی تمہاری اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ نمازیں ادا کرو، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، یہ سارے احکام موجود ہیں، اسی کو کہا گیا کہ یہ کرو۔ اور کیا کہا گیا؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی کوئی چینج نہیں ہے، آپ کے احکام ہی تجدید کے ساتھ پیش کیے جا رہے تھے آپ کو۔ سمجھ آئے الفاظ میرے؟ جی سر۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا، پہلے بات آ رہی تھی یہود و نصارہ اور مشرکین کے بارے میں، ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانیں گے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے سے نماز کا حکم تھا، آپ کو پہلے سے زکوٰۃ کا حکم تھا، آپ کو پہلے سے ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا، ان کے پاس پہلے سے احکام موجود تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تو صرف اس بات کا حکم تھا، مشرکین کے پاس کہاں سے آ گیا یہ سب؟ مشرکین کو کہاں سے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین کے پاس تو کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ گئے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ مشرکین کا ایک دعویٰ تھا، اس دعوے کی وجہ سے ان پر بھی یہ حکم نافذ ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہے نا؟ کہتے تھے نا، مشرکین مکہ کہتے تھے نا ملت ابراہیمی ہے۔ تو ملت ابراہیمی کا دعویٰ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ ابراہیمی کام کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، یک رخ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، مخلص اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ کام آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ اس کے اندر مشرکین اور یہود و نصارہ سب شامل ہیں۔ جی آ رہی ہے۔ جی سر، بالکل کلیئر۔ اوکے اچھا، اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یہ چیز نہ پتا ہو سکتا ہے پتا ہو۔ کیا ہے وہ چیز؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ ایک سیدھا دین ہے۔ یہی چیز دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اور کچھ کم فہم لوگوں کو سنتے ہوئے یہ سمجھا گیا کہ نمازیں پڑھنا اور زکوٰۃ عطا کرنا، بس یہ کام کر لیے تو بس جنت مل گئی، ہمیں پار ہو گئے ہم لوگ۔ کیونکہ قرآن ہمیشہ کہتا ہے نا نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے بھائی؟ اور کیا ہے؟ اور کوئی دین ہے؟ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کئی لوگ تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں
ضرورت مند ہے، مستحق ہے، محتاج ہے، اس کو اس کی مدد کریے. تو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، اور کہاں سے دیں؟ قرآن میں زکوٰۃ کا ہے نا، مطلب ان کے ذہن میں کیونکہ وہ مکمل طور پر ان کے پاس علم نہیں ہوتا یا ان کے پاس اتنی فہم نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہے فرض ہے بھائی، باقی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتا، نماز ادا کرنا ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں، یقیمون الصلاۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عبادت کا ذکر نہیں کیا. ہاں صرف ایک عبادت کا ذکر ہے، لیکن صرف ایک عبادت کا ذکر نہیں ہے اس میں. آپ دیکھیں نماز بدنی عبادتیں ہیں، جتنی نماز ہے بدنی عبادت ہے نا، تو بدنی عبادتیں وہ کام جو بدن سے ہوتے ہوں، انسان کے جسم سے عبادت ہوتی ہو، ان سارے کاموں کا ذکر اس کے اندر شامل ہے. ایک ایک حکم، ایک ایک عبادت کا ذکر بادشاہ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، سب سے اول درجے کا جو کام ہوتا ہے اس کو ذکر کر کے باقی سب کو ضمن میں لا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی جی سر. طرح وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو یہ مالی عبادت ہے، تو یہ مالی عبادتوں کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، سب سے ٹاپسٹ یہ حکم ہے. اس کے ضمن میں جتنی مالی عبادتیں آ سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شامل کر دی. اب کیا ایک ایک ذکر کریں گے، ایک ایک ذکر کرتے جائیں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا نہیں، دو جملے بول دیے بس پورا کا پورا آ گیا اس کے اندر. سمجھ آئی؟ جی ہاں سر. میں نا اس کو اور کھول کے بتاؤں گا اس کلاس کے بعد، یعنی وہ پکچر شیئر کر کے دکھاؤں گا میں، اس کے اندر اور بھی ہیں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. یہاں پہ نتیجہ بتا رہے ہیں. کیا ہے نتیجہ؟ جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، ان کے بارے میں ان کو ٹھپا بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے. یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی اپنا لیا، مستقل اپنا کر لیا، اب چینج ہونے والے نہیں ہے، تو کیا ہوگا ان کا حال؟ وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں. یہ سب سے برے کہاں سے لا رہے ہو جناب؟ آپ کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا. کہاں ہے سب سے برے؟ لکھا ہوا ہے جمیع. نہیں جی، ہم جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. شر اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل جب الف لام کے ساتھ یا مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے تو سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے نا. ہاں جی تو ترجمہ کرنے والے چغد نہیں ہوتے، بھروسہ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں. منمانی نہیں کرتے، بہت سارے علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں جو اعتراض کرنے والوں کو اس کی دھول بھی نہیں لگتی. جہنم دوزخ کا نام ہے یا دوزخ کے ایک مقام کا نام ہے. جہنم یاد رکھو، یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر نا تنوین نہیں آتی، اور کیا نہیں آتا، زیر نہیں قبول کرتا. ٹھیک ہے، جہنم فی ناری جہنم. دیکھیں کہاں گیا، نارو جہنم، جہنم کی آگ، تو یہ مضاف الیہ تھا.
مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر زبر آ گیا. فی ناری جہنم. سمجھ میں آیا؟ خالدین جی سر. جمع مذکر ہمیشہ رہنے والے. خالد ناول یاد آ گئی مجھے. خیر خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا. اس کی جمع ہے خالدان خالدون. خالدان تسنیہ. البریہ مخلوق کو کہتے ہیں البریہ مخلوق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے نیک. اولئک هم شر البریہ یہی لوگ وہ ہم بہتر مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہوں گے. ہے نا؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب قرآن پڑھو. اولئک ہم خیر البریہ سب سے بہتر ہیں وہ ساری مخلوق میں. کون؟ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. ذرا اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے کس طاقت اور قوت سے اس کے اندر ذکر کر دیا اور ساتھ میں انا لگا دیا. ہائے ہائے ہائے. کیا ہے پھر؟ جزاؤہم. ایسا مخلوق میں سب بہتر ہے تو ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں. جیسے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے تو ان کا ٹھکانہ دیکھو. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن. عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو. جزاؤہم ان کی جزا. عند ربہم ان کے رب کے پاس اپنے رب کے پاس باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے باغات جن پر کبھی خزاں کا تصور بھی محال ہے. تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں. خالدین فیہا وہ بھی اس پہ ہمیشہ رہیں گے. اور تاکید لگا کے اللہ تعالیٰ نے مزید جوش دلا دیا. ابداً ہمیشہ ہمیشہ. پہلے خالدین آ گیا تھا لیکن اور زیادہ. رضی اللہ عنہم راضی ہوا ان سے اللہ. ورضوا عنہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ. ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو ڈرے اپنے رب سے. ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہوگا. یعنی دیکھو خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے. یہ سب کچھ اس لیے ہے جو اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو. ابداً ہمیشہ ہمیش. زمانہ مستقبل میں غیر محدود طریقے سے کسی چیز کو بتانا ہو تو ابداً استعمال کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم یہاں پر ہے وہ راضی ہوا خوش ہوا. خشیہ سمعہ کے وزن پر. رضیہ سمعہ خشیہ سمعہ پڑھا اپنے. وہ ڈرا اس نے خوف کھایا. یہاں پر ایک بات ہے. آپ لوگوں نے ٹھکانہ تو سن لیا دیکھ لیا جان لیا نتیجہ کیا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اہل جنت سے فرمائیں گے آواز دیں گے ان لوگوں کو. یا اہل الجنہ تو ساری جنتی آواز لگائیں گے. لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک. حاضر ہیں ہمارے پروردگار حاضر ہیں ہم اور سارے کی ساری خیر آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. والخیر کلہ فی یدیک اے رب ہم حاضر ہیں آپ کی فرما برداری کے لیے ہم حاضر ہیں اور تمام بھلائیاں تمام خیر آپ ہی کے اختیار میں آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے حل رضیتم. دیکھو فعلتم تم نے کیا. رضیتم کیا تم راضی ہو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس سے راضی ہو. جنتی کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں فعلنا ہم نے کیا وہ کہیں گے رضینا. اللہ ہم تو خوش ہیں آپ نے سب کچھ دے دیا ہے ہم کیوں راضی نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دیتا ہوں.
اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ لوگ پوچھیں گے اس سے بھی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تم سب سے راضی ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، یہ ہر جنتی کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں ہی عطا فرما دی ہے، اور وہ اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ ہمیں کب ملے گی؟ اہل ایمان کو کب ملے گی؟ بعد دخول جنت۔ صحابہ کو کب مل گئی؟ دنیا میں۔ سب عربک میں کہیں گے، بالکل سب عربک میں کہیں گے، ایسی ٹھاٹے مارتے ہوئے الفاظ نکلیں گے نا پھر ان لوگوں سے، وہ لوگ کہیں گے یہ الشرق الاوسط الجزیرہ فضول ہیں، آؤ ہم سے عربی سیکھو۔ تو یہ تھا سورۃ البینہ۔ سارا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ سر ایک سوال ہے، جی فرمائیے۔ یہ سلائڈ پیچھے کیجیے پلیز۔ جی یہاں اوپر ہے نا ماضی کا صیغہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نیچے ترجمے میں اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے، تو وہاں اوپر ماضی ہے، نیچے مستقبل استعمال ہے ترجمے میں، یہ کیا ہے؟ یہاں پر میں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا، دیکھیں یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمے کے اندر لفظ کا ہی لحاظ کیا جاتا ہے، راضی ہوا مطلب راضی ہوا، بس ختم۔ یہاں جو ترجمہ ہوتا ہے یہ محاوری ترجمہ ہے، محاوری ترجمے کے اندر جو مترجم ہوتا ہے وہ مفسر بھی ہوتا ہے، اس کو تفسیر پتا ہوتی ہے تبھی تو اس کا ترجمہ کر سکتا ہے وہ۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو اس آیت کے سیاق سباق اور اس کی تفسیر کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہے نا، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، عمل صالح اختیار کیا، تو ان لوگوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے، جیسا کہ میں نے بتایا حدیث میں ہے نا، جس کی تفسیر میں نے ابھی بتائی۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک کلیئر۔ ہاں اوکے۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کے ساتھ تو معاملہ الگ ہے، سرکاری معاملہ الگ ہوتا ہے نا۔ جی ہاں چلیے، اعضاء البدن یا اعضاء الجسم، دوسرا حصہ 13 ہم نے پڑھ لیے تھے۔ وجنتن، گال کو کہتے ہیں چیک، وجنتان، وجنات، ٹھیک ہے؟ گال کو اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو کی طرح عربی میں بھی، یہ وجنہ ایک نام ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ذقنن، ذقنن، اس کو ذرا اچھے سے پڑھنا، تھوڑی تھوڑی، تھوڑی نہیں، کچھ لوگ اسے تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں، تھوڑی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی، یہ ذقنن، چن، ذقنانی، اذقان، گلے کو کیا کہتے ہیں؟ حلق، گلا اردو میں بھی کہتے ہیں حلق، حلقان، حلوق، گردن کو کہتے ہیں رقبۃ، نیک، رقبہ، اس کی جمع آتی ہے رقاب، قرآن اور حدیث میں رقبہ اور رقاب دونوں استعمال ہیں۔ اس کے بعد ہے کتف، کتف کہتے ہیں کاندھے کو، اور اس کو شارٹ کر کے کندھا بھی کہا جاتا ہے۔ کتفانی، اکتاف جمع ہے۔ سینے کو کہتے ہیں صدرن، پڑھا ہے ہم نے، صدران، صدور۔ پیٹھ کو کہتے ہیں ظہرن،
ظہر پیٹھ، ظہران ظہور، پیٹ کو کہتے ہیں بطن، پیٹ بیلی، بطنانی بطون، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع، بازو کو کہتے ہیں، یہ ہے نا بازو عام، ذراعان، ذراعین، اذرع، یہ ہے مرفق کوہنی، ایلبو، مرفقان، مرافق، یہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، یدن ہاتھ، یدان، یہ دیکھو غور سے، جب اس کو الف لام کے بغیر لکھیں گے تو ای دن ایسے لکھیں گے، اور الف لام آ جائے گا تو یہ یا بھی آ جائے گی، ای دی، ٹھیک ہے، الایدی۔ اس کے بعد ہے کلائی، معصم، کلائی کو کہتے ہیں معصم، معصمان، معاصم، یہ ہے انگلیاں، اصبع، اصبع انگلی، اصبعان دو انگلیاں، اصابع بہت ساری انگلیاں، ٹھیک ہے، اصابع الید ہاتھ کی انگلیاں، اصابع الرجل پاؤں کی انگلیاں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں کو تو پلیز پوچھئے گا۔ مجھے ہے ایک سوال، ہاں اگر جی مجھے پوچھئے۔ بولنا ہو کہ 5 انگلیاں، پھر اس کے لیے ہم کاؤنٹنگ کا ورڈ استعمال کریں گے؟ یہ استعمال کریں گے، خمسۃ اصابع، یہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، 5 ٹھیک انگلیاں۔ ہے۔ آپ جملہ بنائیے میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دیکھو، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اہم اہم چیزوں کا، اہم اہم ارکان کا، اہم اہم احکام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ضمن میں ساری چیزیں شامل کر لی، ٹھیک ہے، ایمان بالغیب، عقائد سے تعلق رکھنے والے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عقیدے کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ یقیمون الصلاۃ، مالی عبادت، بدنی عبادتیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ان کو عطا کیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے مختلف آیات، الفاظ آپ لوگ دیکھیے، آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آتا رہے گا۔